2 मई کو اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ کا انکشاف ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات تھی، لیکن اس کی موت پاک فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ میڈیا پر کھلے عام فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ مسلسل یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسی فوج پر اپنے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے جو ملک کی خود مختاری کا دفاع نہیں کر سکتی؟ فوجی اکیڈمی سے اتنا قریب امریکی ہیلی کاپٹر 45 منٹ تک اڑتے رہے، دھماکے اور فائرنگ ہوتی رہی، اس کے باوجود فوج نے جوابی کارروائی کیوں نہ کی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عمارت پہ دھاوا بولا جا رہا ہے وہ اسامہ بن لادن کا گھر ہے، تو پھر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا تھا۔ ایسے میں فوج کہاں تھی؟ گھر کے اندر موجود لوگوں کی پہچان ظاہر ہونے سے پہلے کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ پورا ملک غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر معاملات اسی طرح خرابی کی طرف بڑھتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں فوج کے اندر کسی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہ اندیشہ پاکستان کے لیے بدترین ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ امریکہ کی ہٹ دھرمی اور گمراہ کن حکمت عملی سے پاکستان اور افغانستان کو پہنچنے والے بے پناہ نقصان سے قطع نظر یہ بات خود امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ یہ حقیقت بار بار واضح ہو کے سامنے آ چکی ہے۔ ٹائمز اسکوائر میں بم دھماکے کی بچکانہ کوشش کرنے والے پاکستانی نژاد فیصل شہزاد کا مقدمہ امریکہ کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنا۔ شہزاد نے اس حرکت کو درست قرار دینے کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کو حوالے کے طور پہ پیش کیا۔ اس نے عدالت میں کہا، میں مجرم ہوں اور 100 بار اپنے اس جرم کا اقرار کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ جب تک امریکہ عراق اور افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائے گا، صومالیہ، یمن اور پاکستان میں ڈرون حملے بند نہ کیے جائیں گے، مسلم ممالک پر تسلط جمانے کا سلسلہ بند نہ ہوگا، اور جب تک مقامی مسلمانوں کی جاسوسی بند نہ کی جائے گی، ہم امریکہ کے خلاف حملے کرتے رہیں گے۔ جب جج نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں بچے بھی ہلاک ہو سکتے تھے، تو اس نے ڈرون حملوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، افغانستان اور عراق میں حملہ کرنے والے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ڈرون طیارے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جلا کر مار ڈالتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد پرستی کی وہ لہر جو امریکی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان، پاکستان اور پھر صومالیہ اور یمن جیسے ملکوں میں خون خرابہ اور انتشار دیکھ کر خود مغرب میں مقیم مسلمانوں میں اٹھ رہی ہے، وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ 20ویں صدی میں نو آبادیاتی تسلط کے خلاف تحریک آزادی کی قیادت انہی لوگوں نے کی جنہوں نے مغرب میں تعلیم پائی تھی۔ قائد اعظم، گاندھی اور نہرو، سب کو مغرب کے جمہوری معاشروں کے مشاہدے کا موقع ملا۔ وہ اپنی عوام کے لیے بھی انہی حقوق کے خواہش مند تھے۔ خود مجھے بھی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کے تصور کا درست ادراک اسی وقت ہوا جب میں تعلیم حاصل کرنے برطانیہ گیا۔ وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں پروان چڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں انسانی حقوق کے اصولوں کی کہیں بہتر آگہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں قانون اجازت نہیں دیتا کہ CIA ڈرون حملوں سے کسی کی بیوی، بچوں اور ہمسایوں کو محض شبے کی بنیاد پر ہلاک کر دے۔ CIA خود ہی شک میں مبتلا ہوتی، خود ہی تصدیق کرتی اور خود ہی بمباری کا حکم دے کر خطا کاروں اور بے گناہوں کو مار ڈالتی ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے منصوبے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد تو وہاں کے مقامی مسلمانوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کوئی دوسرا فیصل شہزاد اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ اس خون ریز جنگ میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ ہم امریکہ کو تعاون کی پیشکش کر سکتے تھے، لیکن اپنی فوج کو کرائے کے سپاہیوں کے طور پر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قتل و غارت اس لیے جاری ہے کہ پاک فوج کو امریکہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف دہشت گرد، ہماری فوج ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف امریکہ مخالف انہیں امریکہ کے کٹ پتلی قرار دے کر نشانہ بناتے ہیں، تو دوسری طرف امریکی انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ جب سے عسکریت پسندوں نے اعلان جہاد کیا ہے، پاک فوج کے اہلکاروں اور تنصیبات پہ 40 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ وہ افغانستان سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنی فوج واپس بلا لے۔
اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد صدر اوباما کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ فتح کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان سے نکل جائیں اور امن کو ایک موقع دیں۔ آخر امریکی اسامہ کے تعاقب ہی میں افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ واحد اہم ترین قدم ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی افغان عوام کو اپنی خود حکومت قائم کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی سے استحکام جنم لے گا۔ اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان بھی تشدد کی دلدل میں مزید دھنسنے سے بچ جائے گا۔ ایسے کسی اقدام کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ روبہ عمل لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ افغانستان کو اس طرح کے خون خرابے اور انتشار سے بچایا جا سکے جو سوویت افواج کے اچانک نکل جانے سے شروع ہوا تھا۔ 30,000 فوجیوں کی کمک افغانستان بھیج کر جنگ کا پانسا پلٹ دینے کا منصوبہ بھی ناکام ہو چکا۔ اوباما نے خود کو جنرلوں کی رائے کا اسیر بنا لیا۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فوجی افسروں کی سمجھ بوجھ میدان جنگ کے ادراک تک محدود ہوتی ہے۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ افغانستان کے پیچیدہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ غیر ملکی فوجوں کے خلاف مزاحمت کی جنگ اور دینی بنیادوں پر اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جدوجہد نے افغانستان میں انکل سام کی کامرانی کے امکان کو ناممکن بنا دیا۔ افغانستان میں ایسے لوگوں کی کبھی کمی نہ ہوگی جو اپنے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس کا فیصلہ عددی برتری اور بہتر ہتھیاروں کی بنیاد پر ہوگا۔ پاکستانی صحافی میر عدنان عزیز کے الفاظ یہ ہیں: افغانستان کی لڑائی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، اپنی تاریخی، جغرافیائی خد و خال اور ثقافت کے باعث۔ یہ علاقہ ہر اس غیر ملکی قوت کا قبرستان رہا ہے جس نے اس خطے کے مکینوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ افغان طالبان سے مذاکرات اور سمجھوتے کی ضرورت کا احساس 2010 اور پھر 2011 کے اوائل میں زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ امریکہ اہم طالبان رہنماؤں کے ساتھ سیاسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے براہ راست خفیہ مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ کا اتحادی برطانیہ بھی پرامن حل کی کوششوں میں شریک ہے۔ برطانوی افواج کے سربراہ جنرل سر ڈیوڈ رچرڈ کا کہنا ہے: اسلامی عسکریت پسندوں پر مکمل فتح کا حصول نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی ممکن، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں محدود کر دیا جائے۔ اس دوران برطانوی پارلیمنٹ کے لیے یہ ایک پارلیمنٹری رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ مذاکرات کا وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود طالبان کی تحریک ایک افغان تنظیم ہے، بین الاقوامی نہیں۔ افغان طالبان القاعدہ کی طرح کسی عالمی جہاد میں شریک نہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ہونے والی کسی بھی دہشت گردی میں کبھی کوئی افغانی ملوث نہیں پایا گیا۔ اس بات کا ہرگز کوئی امکان نہیں کہ افغان عوام ایک بار پھر طالبان طرز کی حکومت قائم کرنے کی اجازت دیں یا پھر سے القاعدہ کو حکومت پر اثر انداز ہونے کا موقع میسر آئے۔ اس بات کی تصدیق قندھار میں مصروف عمل محقق ایلک اسٹرک، کین لنشانٹن اور فیلکس کیوہن بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت جارحیت کے خاتمے کے لیے القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط منقطع کرنے اور قائل کرنے کے لیے تیار ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کا اڈہ نہیں بنایا جائے گا۔ طالبان کے ساتھ افغان سیاسی نظام کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان، ایران اور سعودی عرب کی ثالثی میں اتفاق رائے سے وجود میں لایا جائے اور یہی لوگ طالبان سے معاملات طے کریں۔ القاعدہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے انہیں کئی طرح کی پیشکشیں کی جا سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ بیک وقت جنگ اور مذاکرات کی بدحواسی پر مبنی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ مذاکرات وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور بمباری بھی روکتے نہیں۔ یہ طریقہ کار ناکام رہا۔ امریکی فوج عام لوگوں کو طالبان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بار تو طالبان سمجھ کر پکڑے جانے والے 80% افراد 2 ہفتے کے اندر رہا کر دیے گئے۔ وہ سب کے سب غیر متعلق نکلے۔ جولائی 2011 میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا کہ افغانستان پر حملے کے بعد سے امسال سب سے زیادہ بڑی تعداد میں عام شہری قتل ہوئے۔ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال نے اس کے لیے معاملات کو اور بھی زیادہ خراب کیا ہے۔ ملک کے جنوب اور مشرق میں روایتی حریف بھارت ہے، دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ نواز عراق اور امریکہ نواز افغانستان کے درمیان پھنسے رہنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ قریبی روس بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ افغانستان اور پاکستان میں جاری بد امنی اس کے حاشیے پر واقع مسلم ریاستوں تک جا پہنچے۔ امریکہ کو القاعدہ کا خطرہ دامنگیر ہے،
خطے میں تمام ممالک کے مفادات داؤ پہ لگے ہیں۔ امن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے سب ممالک کے تحفظات جب پیش نظر رہیں۔ افغانستان میں کون سی حکومت ہونی چاہیے، فیصلہ افغان عوام کو کرنا ہے، اور اس میں ہرگز کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جاری عسکری کارروائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر افغانستان سے امریکی افواج نکل جائیں۔ کابل میں CIA کے سابق اسٹیشن چیف اور معروف کتاب سیاسی اسلام کا مستقبل دی فیوچر آف پولیٹیکل اسلام کے مصنف گراہم فلر نے 2009 میں ہفنگٹن پوسٹ میں لکھا تھا، پاکستان میں غصے اور نفرت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے جذبات کو صرف ایک صورت میں ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، افغانستان میں موجود افواج افغان سرزمین سے نکل جائیں۔ اس اقدام سے خطے میں موجود تناؤ کی کیفیت کم ہونا شروع ہو گئی۔ پاکستان حکمرانی کا خاطر خواہ تجربہ رکھتا ہے۔ حالات معمول پر آ جائیں تو وہ اپنے ہاں موجود اسلامی بنیاد پرستوں اور مسائل پیدا کرنے والے عناصر سے بخوبی نمٹ سکتا ہے۔ اب تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں مذہبی جماعتوں کے ووٹ سب سے کم ہیں، لیکن امریکی پالیسیوں نے مقامی سطح پر قوم پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت اور اسلام بنیاد پرستی کو دھماکہ خیز حالت میں پہنچا دیا ہے۔ امریکی مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان میں ناکام امریکی پالیسیوں کی قیمت پاکستان ادا کرے، اسی لیے پاکستان اپنے اندرونی بحران سے نمٹنے کے قابل نہیں۔ جنرل اورکزئی کے علاوہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے 2 پاکستانی سفیر رستم شاہ محمد اور ایاز وزیر، ان کے سوا قبائلی علاقوں کے سبکدوش پولیٹیکل ایجنٹوں سے بات چیت کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے، قبائلی علاقے میں موجود عسکریت پسندوں میں 90% لوگ نہ تو مذہبی انتہا پسند ہیں اور نہ ہی دہشت گرد۔ یہ ہمارے اپنے عام قبائلی لوگ ہیں جو فوجی مداخلت، ڈرون حملوں اور افغانستان میں امریکی تسلط کے خلاف برسرِ پیکار ہیں۔ ہمیں دراصل باقی 10% سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جہادی تنظیموں کا حصہ تھے، جو کبھی سوویت فوج کے ساتھ لڑے اور آج خود کو طالبان سمجھتے ہیں۔ باقی القاعدہ کے ارکان ہیں۔ ان میں کچھ کٹر نظریاتی بھی شامل ہوں گے جو اسلامی امارات قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں لال مسجد جیسے خون خرابوں اور ناانصافیوں نے انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا۔ مسئلے کا حل مزید فوجی کارروائی نہیں بلکہ ان 10% کو تنہا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے یا پاکستان دہشت گردی کی جنگ سے باہر آئے اور قبائلی علاقے سے پاک فوج کو واپس بلا لے۔ اس موضوع پر ISI کے سربراہ جنرل پاشا سے میری بات ہوئی تھی۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر امریکی جنگ سے ہم الگ ہو جائیں، قبائل سے مذاکرات کا آغاز کر دیں اور قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلا لیں تو ان 10% کا 90 دن کے اندر صفایا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا، بنیاد پرستی کو فروغ دینے والے امریکہ مخالف جذبات کم ہونے لگیں گے۔ پاکستان آزاد ہوگا کہ وہ اپنی شرائط پر دہشت گردی کا مسئلہ حل کر سکے۔ اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز کرتے ہوئے معاملے کے سب فریق یکجا کر کے قبائلی علاقے میں امن اور افہام و تفہیم کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ممکن ہو جائے گا۔ پاکستان میں ایک قابل اعتبار حکومت ہی عوام جسے امریکی پٹھو نہ سمجھتے ہوں، عسکریت پسندوں سے بامعنی مذاکرات کرنے کے قابل ہوگی۔ قبائل کو وہی مطمئن کر کے دہشت گردوں سے نمٹنے میں حکومت کی امداد پر آمادہ کر سکے گی۔ افغانستان میں صورتحال بدل جائے تو ہم ایک تاریخ ساز امکان کی دہلیز پر کھڑے ہوں گے۔ تبھی ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ اپنے وطن کو کس طرح تعمیر کرنا چاہیے، اسے کیا بنانا چاہیے۔